الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال الله تعالى في مقام آخر ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد و ثنا اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے لیے، دعائیں علماء اولیاء کے لیے جن کی محنتوں کے صدقے اللہ پاک نے پورا دین ہمیں نصیب فرمایا، اس پورے دین پر اللہ پاک ہمیں پورا ہو کر چلنے کی توفیق دے۔ رحمتوں بھرا مہینہ گزرا، اللہ اسے قبول کر لے۔ بعض بزرگان دین کے اقوال پڑھے ہیں کہ رمضان المبارک کے آنے سے 6 مہینے پہلے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان نصیب کر دے، اور جب رمضان المبارک گزر جاتا تھا تو 6 مہینے تک دعائیں ہوتی تھیں کہ اللہ اسے قبول کر لے۔ بات تو جب بنتی ہے کہ جب وہ قبولیت ہو جائے۔ اللہ کے خوف کو، اللہ کی طاقت کو، اللہ کی قدرت کو، اس کی خشیت کو سامنے رکھ کر انسان امید اور خوف پر زندگی گزارتا۔ صرف امید پر زندگی نہیں چلتی اور نہ صرف خوف پر زندگی چلتی۔ جس طرح دنیا میں ہم کہتے ہیں نا کہ زندگی کی گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، ایک میاں ہے ایک بیوی ہے۔ ایک پہیہ
پنچر ہو گیا تو گاڑی رک گئی۔ اسی طرح دین کی گاڑی، ہماری بخشش کی گاڑی دو پہیوں پہ چلتی ہے، ایک پہیے کا نام امید ہوتا ہے اور ایک پہیے کا نام اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ امید میں اتنا آگے نہ بڑھ جانا کہ خوف ختم ہو جائے، اور خوف میں اتنا آگے نہ بڑھ جانا کہ اللہ سے امید ہی نہ رہے۔ اس نے قرآن پاک میں دونوں چیزوں کو بیان کیا کہ بندہ مومن کے لیے اللہ کا ڈر اور خوف بھی ضروری ہے، اور بندہ مومن کے لیے اللہ کی رحمت کی امید بھی ضروری ہے۔ یہ آسمان اور زمین کی ساری دنیا جو اللہ نے ہمارے لیے بنائی، اس کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا، اور وہ ایک نظام کے تحت چلتی ہے۔ سورج کا ایک اپنا نظام ہے، چاند ستاروں کے اپنے نظام ہیں، سمندر اور ندی نالے، نہریں اور دریائیں، ان کا ایک اللہ کے ہاں اپنا نظام ہے۔ قرآن نے اللہ کی اس نظام کو سنت کہا ہے، اور عین فطرت کہا ہے۔ اللہ ہی نے نہیں بدلتا، جو نظام ہے اسی کے مطابق چل رہا ہے۔ لیکن اگر اللہ کو بدلنے کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ کو روک بھی کوئی نہیں سکتا۔ ایک فیکٹری والا فیکٹری بناتا ہے، اس کے لیے ایک نظام بناتا ہے۔ اب یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ساری زندگی اس کی فیکٹری اسی نظام پہ چلے گی۔ کبھی کبھی 2 سال کے بعد حکومتوں کے قوانین بدل جاتے ہیں کاروبار کے لیے، تو اس کو نئے قوانین اپنی فیکٹری میں لاگو کرنے پڑ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک کاروبار نہیں چلتا، وہ دوسرے کاروبار کو آزمانا چاہتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ وہ فیکٹری والا اپنی فیکٹری کے نظام میں تبدیلی نہیں لا سکتا، وہ چاہے تو لا سکتا اور نہ چاہے تو نہیں لا سکتا۔ اس کو قدرت کہتے ہیں۔ قانون فطرت بھی اللہ کا ہے اور قانون قدرت بھی اللہ کی ہے۔ وہ اگر چاہے، مالک الملک ہے، اس نے آگ بنائی ہے جلانے کے لیے، اس کا کام ہی جلانا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا آدمی آگ میں چھلانگ مارے اور جلے نہیں۔ لیکن اللہ کی شان ہے، یہی آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن جاتی ہے۔ اللہ اپنے نظام کو بدل دیتا، بلکہ صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہی نہیں، امت میں اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں۔ اس امت کے بھی بعض اکابرین ایسے گزرے کہ جن کو آگ میں ڈالا گیا اور دہتی ہوئی آگ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہوئے شاہ عبدالعزیز، عیسائی پادری نے ان کو چیلنج دیا کہ آؤ تم بھی اپنی کتاب آگ میں ڈالو، ہم بھی اپنی کتاب آگ میں ڈالتے ہیں۔ جس کی کتاب جل گئی وہ جھوٹا، جس کی کتاب بچ گئی وہ سچ۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سمجھ گئے کہ ان کے پاس تو کوئی ایسی کیمیکل بھی ہوتے ہیں، کتاب پہ لگا دے گا، آگ میں ڈالے گا، آگ اسے جلائے گی نہیں۔ تو کہا بھائی کتاب نہیں ڈالتے، تو بھی اپنی کتاب کو سینے سے لگا، میں بھی اپنی کتاب کو سینے سے لگاتا ہوں، دونوں چھلانگ مارتے ہیں۔ جو جل گیا وہ جھوٹا، جو بچ گیا وہ سچ۔ فبہت الذی کفر، لاجواب ہو کر کہنے لگا شاہ عبدالعزیز تو نے میری ساری راہوں کو بند کر دیا۔ یہ نظام قدرت، پانی کا کام ہے ڈبونا، یہ اس کا قانون فطرت ہے، پانی میں جو جائے گا نیچے چلا جائے گا۔ لیکن اللہ کی شان ہے کہ یہی پانی، حضرت موسیٰ ڈنڈا مارتے ہیں تو پانی رک جاتا، یہی پانی حضرت خالد بن ولید کی فوجوں کے سامنے دریائے دجلہ کی صورت میں آتا ہے تو کہتے ہیں گھوڑے ڈال دو، اور گھوڑے دریا میں ڈالے تو ایسے ڈالے کہ جیسے کسی ریت کے صحرا پہ ٹیلوں اور ٹبوں پہ چل رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کسی گھوڑے کے گوڈے کے اوپر تک پانی نہیں آیا۔
اور کنارے پہ پہنچ کر حضرت خالد بن ولید فوجوں کو دیکھتے ہیں کہ فوجی نیچے گر تو نہیں گیا پانی میں، سارے سلامت ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سپاہیوں سے کہا کہ بھائی اپنے اپنے سامان کو دیکھ لو، کسی کا کوئی سامان دریا میں گر نہ گیا ہو۔ تو ہر فوجی تلاشی لیتے لیتے ایک فوجی کہتا ہے جی میری تو ایک ہی دولت تھی، مٹی کا پانی پینے کا ایک پیالہ تھا، وہ گر گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے وہیں کھڑے کھڑے دریائے دجلہ کے پانی سے کہا کہ اے دریائے دجلہ کا پانی، تو جانتا نہیں ہم کون ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سپاہی قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں تیرے پہ کیس کر دے کہ تو اس کا پیالہ کھا گیا۔ اگر قیامت والے دن کے حساب سے بچنا چاہتا ہے تو پیالہ واپس کر دے۔ تاریخ اسلام یہ بات کہتی ہے کہ ایک لہر آئی، لہر پہ تیرتا ہوا پیالہ پانی کا آیا، سیدھا اسی فوجی کے پیروں میں جا کے گرتا ہے، اور پانی کی لہروں سے آواز اٹھتی ہے کہ خالد، اتنی دیر جو ہم نے یہ پیالہ رکھا، ہم معافی مانگتے ہیں، قیامت والے دن ہم پہ کیس نہ کرنا۔ پانی کا کام جلانا ہے، پانی کا کام ڈبونا ہے، لیکن اگر اللہ چاہیں تو پانی کی طاقتیں بھی ساری رک جاتی ہیں، وہ پانی ڈبو ہی نہیں سکتا کسی۔ میرے دوستو، ایک ہے قانون فطرت اور ایک ہے قانون قدرت۔ قانون فطرت یہ ہے کہ میاں بیوی ملتے ہیں، اللہ اولاد دیتا ہے، لیکن اس کا قانون قدرت دیکھیے کہ آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ ابا ہے، اس نے بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ یہی مومن اور کافر میں فرق ہوتا ہے۔ مومن اسباب پر نظر، کافر اسباب پر نظر ڈالتا ہے، یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ ہوگا تو یہ ہوگا۔ مومن اسباب پر نظر نہیں ڈالتا، مومن مسبب الاسباب پر نظر ڈالتا ہے کہ اللہ کرنے والا ہے۔ میاں بیوی بھی ہوں تو نہ ہو اولاد، نہ ہو تو بھی اللہ دے دے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا قانون فطرت ہے۔ وہ جب چاہے بدل دے، جب چاہے نہ بدلے۔ بے شک اس نے قانون یہی بنایا ہے کہ میاں بیوی ملیں گے تو اولاد ہوگی، لیکن اگر وہ چاہے تو بغیر میاں بیوی کے ملاپ کے بھی وہ پیدا کر سکتا۔ آدم علیہ السلام کو اس نے پیدا کر کے دکھا دیا۔ حضرت حوا صلوات اللہ علیہا جو حضرت آدم کی بیوی ہیں، ان کو بھی اللہ پاک نے بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا۔ صرف اتنی بات حدیث میں ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اکیلے تھے، روز پریشان ہوتے تھے، تنہا تھے، کس سے باتیں کروں کس سے نہ کروں۔ تو ایک دن سوئے ہوئے تھے، سو کے جو اٹھے تو بائیں پسلی سے ایک عجیب مخلوق پیدا ہوئی ہے، اور وہ آدم علیہ السلام کے ساتھ چارپائی پہ لیٹی ہوئی۔ آدم علیہ السلام دیکھ کے حیران ہے، یہ کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ہم نے تیری ساتھی پیدا کر دی، تیری ہی بائیں پسلی سے، اسی سے باتیں کر اور جنت میں اپنی زندگی کو خوشگوار گزار۔ اللہ پاک نے بغیر میاں بیوی کے ملنے کے جو ایک طریقہ ہے قدرت کا، بدل کر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ اسی لیے بعض احادیث میں آتا ہے کہ عورت کی عقل ٹیڑھی ہوتی ہے، چونکہ یہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، اس کی عقل ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اس ٹیڑھی عقل ہونے کے باعث اللہ پاک نے عورت کو نہ تو نبوت دی ہے، نہ ہی اللہ نے عورت کو امامت دی ہے، اور نہ ہی اللہ پاک نے عورت کو حکومت دی۔ یہ تینوں چیزیں عورت کو نہیں ملی۔ اور چوتھی چیز، طلاق کا حق بھی اللہ پاک نے صرف مرد کو دیا ہے، عورت کو نہیں دیا۔ کفر کی دنیا میں ہے، لیکن اسلام کی دنیا میں کہا نہیں، اس کی عقل صبح کچھ ہوتی ہے، دوپہر کچھ ہوتی ہے، شام کچھ ہوتی ہے۔ یہ ہوا کے جھونکے کی طرح ہے، کبھی پاگل، کبھی پیار کرنے والی، کبھی لڑاکی، چھوٹی سی بات پہ ضد پہ آ جائے تو گھر اجڑ جائے گا،
قربانی دینے پہ آ جائے تو گھر بن جائے گا، اس لیے کہا کہ اس کو ہم یہ حق نہیں دیتے۔ مرد پھر بھی سوچتا ہے، اس کے پاس سوچنے کی وہ طاقت اور وہ عقل نہیں ہوتی جو اللہ نے مرد کو دی۔ اسی لیے گواہی میں بھی کہا گیا کہ ایک مرد کی گواہی کے بدلے میں 2 عورتوں کی گواہی، ان کی 2 عقلیں ملیں گی تو ایک مرد کے برابر بنے گی، لہٰذا یہ 2 گواہی دیں ایک مرد کے مقابلے۔ تو قانون فطرت ہے۔ اب اور آگے اس سے چلتے ہیں تو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا کر دیا، باپ ہی نہیں ہے، صرف ماں ہے۔ آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوگا، زمینوں والے ہیں آپ، گاؤں کے لوگ بھی ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ریت کے ٹیلوں پر درختوں کی کوئی جڑیں جا کے نہیں لگاتا، پہاڑوں پر بھی جا کر کوئی بیج نہیں ڈالتا درختوں کے، لیکن کبھی کبھی آپ کو ریت کے ٹیلوں پہ بھی درخت کھڑے نظر آتے ہیں، اور کبھی کبھی پہاڑوں کے اندر بھی جڑیں گھساتا ہوا ایک درخت اگا ہوا آپ کو نظر آتا ہے، لگایا کسی نے نہیں ہوتا۔ اور کبھی کبھی ذمہ دار بیچارہ زمین میں بیج ڈال ڈال کے، پانی لگا لگا کے، ہل چلا چلا کے تھک جاتا ہے، اللہ پاک کچھ بھی نہیں دیتا، اس کی کھاد کے پیسے بھی پورے نہیں ہوتے، بیج کے پیسے بھی پورے نہیں ہوتے۔ آپ نے تھلوں کے علاقے نہیں دیکھے، میاں والی، سرگودا، جھنگ، ملتان، لیا، مظفر گڑھ کے علاقے میں جہاں یہ ریت کے علاقے ہیں، راجن پور، ڈیرہ غازی خان میں، یہ جو اب موسم آ رہا ہے، ایسے ہی ریت کے ٹیلوں پر ذمہ دار آدمی جا کر چنے کا بیج ڈال دیتا، بس کچھ بھی نہیں کرتا۔ اب وہ اس امید پہ ہوتا ہے کہ بارش برسے گی تو یہ اگیں۔ جنہیں بارانی علاقہ، بارش برستی ہے تو کھیت ہو جاتے ہیں، بارش نہیں برستی وہ بیچارے آسمانوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ کب بارش برسے گی، کب ہمارے کھیت سرسبز ہو جائیں گے۔ یہ بھی ایک اللہ کی قدرت ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ پاک انہی ریت کے ٹیلوں پر گھاس کے ایسے ایسے پودے اگا دیتا ہے جس کا بیج کسی نے نہیں ڈالا ہوتا، اور کبھی کبھی بیج ڈالنے والا بیچارہ ذمہ دار 6 مہینے کے بعد اپنی محنت کا پھل بھی پورا نہیں پا پاتا۔ حضرت مریم صلوات اللہ علیہا، قرآن جو کہتا ہے اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، کہ مشرقی جانب اپنے گھر کے ایک کمرے میں غسل کے لیے تشریف لے گئیں، فاتخذت من دونہم حجابا، نہانے کے لیے پردہ کیا، فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویا، اچانک ہم نے جبرائیل امین کو ایک خوبصورت نوجوان مرد کی صورت میں حضرت مریم کے سامنے بھیج دیا۔ اب وہ ڈری کہ یہ کیا؟ تو جب ان کے ڈر اور خوف کو دیکھا تو جبریل علیہ السلام بولے قال انما انا رسول ربک، میں اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، مجھ سے ڈر نہیں۔ او بھائی تو آیا کیسے ہے؟ میں اکیلی نوجوان لڑکی ہوں، نہانے کے لیے کھڑی ہوں، پردے میں کھڑی ہوں۔ تو جبریل علیہ السلام بولتے ہیں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ تیرے ہاں ایک لڑکا پیدا کرنا ہے۔ اب اس وقت کی بھی وہ خاتون جانتی تھی کہ اولاد کے ہونے کے تو 2 طریقے ہوتے ہیں، یا تو میاں بیوی ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، یا وہ خاتون زنا کرتی ہے تو زنا کا پھل پیٹ میں آ جاتا ہے۔ یہ 2 طریقے ہیں۔ تو حیران ہو کے کہنے لگی کہ انما، مجھے تو آج تک کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، نہ میں ایک کوٹھے پہ بیٹھنے والی بازاری عورت ہوں جو میں اپنے نفس کو بیچتی ہوں، نہ میں نے زنا کیا، کیسے ہوگا؟ کہا بس ایسے ہوگا۔ دور کھڑے کھڑے پھونک ماری، وہ پھونک منہ کے اندر جاتی ہوئی پیٹ میں گئی، وہی حمل کی صورت بنی،
اسی ایک پھونک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، سارے اسباب ختم ہو گئے۔ اب بندہ سوچتا ہے کہ کیا پھونکے مارنے سے بھی اولاد ہوتی ہے؟ ناممکن، ناممکن، ناممکن۔ لیکن اللہ پاک چاہے تو اپنے قانون کو بدل دے۔ ہمیں سمجھانے کے لیے بزرگان دین نے کہا ہے، یاد رکھیے گا کہ مومن کو زندگی گزارنے کے لیے دو راستے دیے گئے۔ ایک راستہ نظر کا ہے، آنکھ جو دیکھے وہ کرنا۔ ایک راستہ خبر کا ہے کہ جو اللہ کا رسول خبر دے دے اسے مان لو۔ نظر والا راستہ عموماً غلط ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ بھی سچا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی، لیکن خبر والا راستہ کبھی غلط نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مدینہ پاک سے ایک عورت نکلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کا جب ہونے کا واقعہ ہوا کہ آپ جانے والے ہیں، تو ایک عورت کو ایک صحابی نے خط دیا۔ اس صحابی کے بیوی بچے مکے میں تھے، رشتہ دار مکے میں تھے، اندر ملاوٹ کوئی نہیں تھی، لیکن صرف اپنے بچوں کی خیر خواہی کے لیے ابو جہل یہ سرداران مکہ کو خط لکھا کہ دیکھو نبی ابھی مکے پہ حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تیار رکھو اور تمہیں ماریں گے، تمہیں کچلیں گے، صرف یہ سوچ کر کہ میں ان کو خبر دے دوں تاکہ میرے بچوں کو کوئی کچھ نہ کہے۔ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتا دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے بتایا کہ وہ عورت اس وقت فلاں جگہ جا رہی ہے اور اس نے اپنے جسم کے پردے والے حصوں میں اس لیٹر کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی قیادت میں 3-4 صحابہ کو بھیجا کہ راستے میں جا کر اس عورت کو پکڑو اور اس سے وہ خط نکالو۔ جس جگہ حضور نے بتایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر وہی روکا اس کو۔ کہا کہ وہ خط نکال، وہ کہنے لگی میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ اب اس نے قسمیں بھی کھائیں، تھوڑا دل میں آنے لگا کہ یار اب یہ کہہ رہی ہے نہیں ہے، لیکن حضرت علی نے کہا نہیں، میرے نبی نے جو بات کہی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ اب دھمکی دے کر کہا کہ میں تیری ایسی تلاشی کروں گا، سارے کپڑے اتوار کر تیرے جسم کے وہ حصے جو چھپانے کے قابل ہیں وہاں بھی تلاشی کروں گا، اگر خیر چاہیے تو نکال کے دے دے۔ شرم و حیا اور غیرت، چاہے وہ اس وقت کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، شرم و حیا کی زندگی پھر بھی ان کے اندر تھی۔ یہ تو آج ہم ہیں جو نظر کی زندگی گزارتے گزارتے غیروں کو دیکھ کر آج مسلمان نے بھی شرم و حیا کے پردوں کو اتار کے رکھ دیا ہے۔ یہ رمضان المبارک کتنی عظمتوں والا مہینہ ہے، کتنی برکتوں والا مہینہ ہے۔ پاکستان کے ٹیلی ویژن کوئی صبح کے پروگرام، کوئی شام کے پروگرام جو بے حیائی دکھاتے رہے انعامات کی صورت میں، ڈانس بھی ہو رہے ہیں، کنجر خانے بھی ہو رہے ہیں، فیشن بھی چل رہا ہے، یہ رمضان ٹرانسمیشن ہے۔ کسی دنیا کے مسلمان ملک میں ایسا نہیں ہوتا جو ہمارے ملک میں، دنیا ہے بھاگی جا رہی۔ کسی کو گاڑی کا لالچ ہے، کسی کو موٹر سائیکل کا لالچ ہے، کسی نے گولڈ کی صورت میں لالچ دیا ہے، کسی نے مکان کی صورت میں لالچ دیا ہے، کسی نے کوئی لالچ، دنیا بھاگی جا رہی ہے۔ مرد بھی ڈانس کر رہے ہیں، مقابلہ کر کے دکھاؤ موٹر سائیکل ملے گا، عورتیں بھی ڈانس کر رہی ہیں، مقابلہ کر کے دکھاؤ تمہیں سونے کا ہار ملے گا۔ اس کو رمضان ٹرانسمیشن،
اور اللہ کی شان ہے، ان کو کہنے والا بھی کچھ نہیں۔ تو وہ خاتون اتنی ڈری، آخر اس نے اپنے جسم کے پردے والے حصوں سے نکال کر وہ خط حضرت علی کی ہتھیلی پہ رکھا۔ حضرت علی نے کہا جو کچھ میرے رسول نے کہا ہے، میں نظر کے راستے کو نہیں مانتا، میں خبر کے راستے کو مانتا ہوں، میرے رسول نے کہا ہے، لہٰذا اسی کے پاس سے نکلے گا۔ اور وہ خط نکلا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا، آپ نے پڑھا، آپ نے اس صحابی کو بلایا۔ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو اس کا سر اتار دیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، یہ بدر میں حصہ لینے والا میرا صحابی تھا، اور بدر والوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ غلطی کوئی ہوگی بھائی تو میں نے معاف کر دیا۔ اب حضور نے پوچھا تو نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ایمان اور یقین کو آپ جانتے ہیں، میں 100% پکا مومن، لیکن میں نے اپنے بچوں کی زندگی کے لیے کیا کہ میرے بچے ان کے پاس تھے، کہیں ایسا نہ ہوتا کہ مکے میں اس دن اتنی جنگ چھڑ جائے کہ میرے بچے مر جاتے، میں نے صرف اپنے بچوں کی زندگی کی غرض کے لیے یہ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو ہم نے بھی معاف کر دیا۔ جس طرح پہلے صوبہ سرحد تھا، اب کیا کہتے ہیں اس کو، KPK یہی کہتے ہیں نا، خیبر پختونخوا، یا جو اٹک کے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے گھروں میں ہتھیار رکھنا عزت اور غیرت کا طریقہ سمجھا جاتا۔ وہ پٹھان ہی نہیں جس کے گھر میں بندوق نہ ہو۔ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے وہ پٹھان ہی نہیں جو چائے نہ پیتا، اور وہ پٹھان ہی جو نسوار نہ کھاتا، اور وہ پٹھان نہیں جس کے گھر میں اسلحہ نہ ہو۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقتوں میں عرب بھی وہ عرب سمجھا جاتا تھا جس کے گھر کے اندر تلوار ہوتی تھی۔ وہ عرب ہی نہیں جو تلوار چلانے کا ماہر نہیں ہوتا تھا، اور جس کے گھر میں اس زمانے میں اسلحہ یہی تھا۔ کوئی مکے کا گھر، کوئی مدینے کا گھر ایسا نہیں تھا جس گھر میں تلوار نہیں ہوتی تھی، اور تلواریں چلانا جانتے نہیں تھے۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے، اب بھی مدینہ پاک میں وہ جگہ ہے، اب تو وہاں بلڈنگ بن گئی ہے، کسی زمانے میں وہاں مسجد تھی، مسجد سبق کے نام سے، پہلے ایک میدان تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تلوار چلانا خود سکھاتے تھے۔ بہت بڑا میدان تھا، میں نے میدان دیکھا ہے، بعد میں پھر وہ بسوں کا اڈا بنا، اب وہ بسوں کا اڈا بھی ختم ہو گیا، اسی بسوں کے اڈے میں چھوٹی سی مسجد تھی، اب جا کر وہاں ایک ہوٹل کھڑا کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کشتیاں کرواتے تھے، گھوڑ دوڑ سکھاتے تھے، بلکہ ایک دن ایسا واقعہ بھی ہوا کہ دو جماعتیں آپس میں کشتی کبڈی والی ہیں، تو ایک جماعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی لنگوٹ کس کے کھڑے ہو گئے، میں ان کے ساتھ ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ کبڈی کھیلتا ہوں۔ اب وہ جو دوسری جماعت تھی وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی کہ اب ہم کیا کھیلیں گے، جب آپ ادھر ہیں تو ہم ان کا جیتے ہیں آپ، لہٰذا ہمارا مقابلہ ختم، ہم اپنی ہار مانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، فرمایا بھائی میں کبھی ادھر کبھی ادھر، میں تو دونوں کو سکھانا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے بھی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑا ماہر تلوار چلوانے والا کوئی نہیں تھا، یہ بھی عجیب بات ہے۔ لیکن مہارت اتنی ہونے کے باوجود میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی کسی پر تلوار اٹھائی نہیں، بلکہ ایک دفعہ آپ اپنی تلوار کو لٹکا کے لیٹے ہوئے ہیں، ایک کافر موقع غنیمت سمجھتے ہوئے آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے تلوار اٹھا کر گردن پر رکھ کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ حضور کہتے ہیں اللہ، اس کا ہاتھ کانپا، تلوار گر گئی۔
اب آپ نے تلوار اٹھائی اپنے ہاتھ میں لے کر، ایسے اٹھا کر کہا میری تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ وہ نیچے سے کہتا ہے مجھے جانتا ہے، میں جانتا ہوں آپ معاف کرنے والے ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب وہ کہتا ہے پھر معافی ایسی نہیں، مجھے کلمہ پڑھاؤ پھر میں جاتا ہوں۔ زندگی بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر تلوار نہیں اٹھائی، اور وجہ بھی علماء نے لکھی ہے کیوں نہیں اٹھائی۔ اتنا تلوار چلانے کے ماہر ہونے کے باوجود، ایک جگہ حضور نے حدیث میں فرمایا ہے کہ جو کسی نبی کو قتل کرتا ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے، اور جو کوئی نبی کے ہاتھ سے قتل ہو جائے گا وہ بھی کبھی جنت میں نہیں جائے۔ جس نے نبی کو مارا وہ بھی جہنمی، اور جو نبی کے ہاتھوں سے مارا گیا وہ بھی جہنمی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کبھی کسی پر تلوار نہیں اٹھائی کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بندہ میری تلوار کی زد میں آ کر مارا جائے اور وہ جہنمی بن جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ آپ کی رحمتوں کے تقاضے تھے۔ اب اگر رحمت للعالمین یہ چاہتے ہیں، توجہ دے تو میری بات سمجھ آئے گی کہ میرے ہاتھ سے قتل ہونے والا جہنم میں نہ چلا جائے، یہ رحمت للعالمین کا تقاضا ہے، تو ایمان سے سوچئے جو رب العالمین ہے، جو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا، وہ کب چاہے گا کہ میں کسی کا رزق بند کر دوں؟ وہ کب چاہے گا کہ میں اپنے بندوں کو جہنم میں ڈال دوں؟ وہ کب چاہے گا کہ میں اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ایک انسان کو آگ میں ڈال دوں؟ جیسے رحمت کے تقاضے ہیں اسی طرح رب ہونے کے بھی تقاضے ہیں۔ اور رب کے ساتھ ایک اور لفظ ملتا جلتا ہے اب۔ عربی کے اندر باپ کو اب کہا جاتا ہے۔ نہ رب چاہتا ہے اور نہ کوئی اب چاہتا ہے کہ میرا بیٹا جہنم میں جانے والا بن جائے۔ جیسے رب ہر مخلوق کا خیر خواہ ہے، اسی طرح ہر اولاد کا اب بھی اولاد کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ ماں باپ کبھی اولاد کے دشمن نہیں ہوتے، اس لیے کہ اگر ماں باپ کو اولاد کا دشمن مان لیا جائے تو پھر رب کو بھی اپنی مخلوق کا دشمن ماننا پڑے گا، اور پھر نبی کو بھی اپنی امت اور انسانوں کا دشمن ماننا پڑے گا۔ نبی امت کا دشمن نہیں ہوتا، رب اپنی مخلوق کا دشمن نہیں ہوتا، اسی طرح ماں باپ بھی اپنی اولاد کے دشمن نہیں ہوتے۔ یہ ہماری عقل اور سوچ کی غلطی ہوتی ہے۔ نوجوان اپنی جوانی کے مستی میں اپنے ماں باپ کی بات کو دشمنی سمجھتا۔ بہت سالوں کی بات ہے، اخبارات میں بھی پڑھا تھا، مجھے یاد نہیں کس شہر کا واقعہ تھا، لیکن اتنا ضرور ذہن میں ہے کہ یہ سیالکوٹ گوجرانوالے کی پٹی تھی، اسی پٹی کا نام تھا۔ ایک نوجوان کو عشق کا بھوت سوار ہو گیا، جس سے عشق کرتا تھا، ایک دن بڑھتے بڑھتے محبت میں کہا میں تیرے سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا شادی کی ایک ہی شرط ہے، اپنی ماں کو قتل کر کے اس کا کلیجہ نکال کے میرے پیروں میں لا کے رکھ، پھر شادی کر۔ وہ اپنی محبت اور عشق میں اتنا اندھا ہوا کہ جا کے اپنی ماں کو قتل کرتا۔ رات کے اندھیرے میں کلیجے کو نکال کر اس کے گھر کی طرف جا رہا ہے، کلیجہ ہتھیلی میں ہے۔ اندھیرے میں خیال نہیں آیا، پتھر پڑا تھا، ٹھوکر لگی، گرا، تو اس کلیجے کے اندر سے آواز آئی جو بوٹی تھی، میرا بیٹا کہیں تجھے چوٹ تو نہیں لگی؟ صدقے جاؤں کہیں تجھے چوٹ تو نہیں لگ گئی؟ کائنات بدل گئی۔ آنکھوں سے جو پھر آنسوؤں کے دریا بہاتا ہے، ہونے والا تو ہو گیا جو کچھ ہونا تھا، لیکن کیا ماں واپس آ سکتی تھی؟ ماں کا کلیجہ ماں کا جوڑ جوڑ، باپ کا کلیجہ باپ کا جوڑ جوڑ، اولاد کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ ہم پاگل ہیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو اپنا دشمن سمجھ رکھا۔ قرآن نے
جہاں اللہ کا حق بیان کیا، کہا کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ پھر فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز بھی ادا کرنا، زکوٰۃ بھی دینا۔ اپنے حق کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ حضرت مریم صلوات اللہ علیہ کو وہ پھونک مارتا ہے، اب وہ صورت ابھرنا شروع ہو جاتی ہے جو ایک عورت کے ساتھ ہوتی ہے۔ حالانکہ حضرت مریم صلوات اللہ علیہا مسجد اقصیٰ میں پلی تھی، زندگی بھر اس مسجد سے باہر نہیں نکلی، اعتکاف کی صورت میں تھی، اندر ہی رہی، اور ان کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کرتے تھے، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور ماں نے پیدائش سے پہلے منت مانی تھی کہ میری اولاد اگر ہوئی تو میں تیرے گھر کی صفائی اور خدمت کے لیے اسے چھوڑ دوں۔ اب جب اولاد ہوئی تو بیٹی ہوئی، بیٹا نہیں ہوا، ماں پھر اللہ سے کہتی ہے اللہ میں نے تو بیٹا مانگا تھا، بیٹی ہوئی، اب اس کو مسجد کی خدمت کے لیے کیسے چھوڑوں؟ کہا کہ اب چھوڑ دو، اس کو پالنا اور اس کی تربیت ہمارا کام۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، قرآن عجیب واقعے کو بیان کرتا ہے۔ اب جھگڑا ہوا کہ حضرت مریم کو پالے کون؟ تو سیانے کسی نے کہا کہ ایسا کرو، جو پالنے کا ارادہ کرتے ہیں لکڑی کی کلمیں بناؤ اور دریا میں ڈالو، اور ڈالو بھی الٹے کہ جدھر سے پانی آ رہا ہے یہ کلمیں ادھر چلیں، تو جس کی قلم ادھر چل گئی حضرت مریم اس کو دے دی جائے گی۔ اب کلمیں بنانے والے کلمیں لے آئے، دریا میں ڈالی، حضرت زکریا نے بھی ڈالی، تو اللہ کی شان ہے سب کی کلمیں ادھر چلی جہاں پانی جا رہا ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم ادھر چل پڑی جدھر سے پانی آ رہا ہے۔ حضرت مریم حضرت زکریا کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ حضرت زکریا اس وقت مسجد اقصیٰ کے امام بھی ہیں، نبی بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ اب اندر ہی پلتی ہے، اندر ہی جوان ہوتی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ کئی دفعہ ایسا واقعات ہوا کہ زکریا علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت مریم کے سامنے بے موسم پھل دیکھے تو حیران ہو کر کھڑے ہو کر کہتے تھے مریم بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا، کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، وہ کہتی تھی اللہ نے بھیجا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے بھی دیتا ہے، بغیر موسم کے بھی دیتا ہے، یہ اللہ کی مرضی، اللہ کی طرف سے آیا۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے سوچا کہ جو رب بے موسم پھل مریم کو دے سکتا ہے، موسم تو میرے اوپر بھی کوئی نہیں، میں بھی 80 سال کا بوڑھا ہو گیا ہوں، بیوی بھی میری 70-75 سال کی بوڑھی ہو گئی ہے، اگر بے موسم پھل وہ اس کو دے سکتا ہے تو موسم میرا بھی کوئی نہیں، دعا مانگوں اولاد کی صورت میں پھل دے دے۔ اب وہیں کھڑے ہو گئے، آنسو بہ پڑے اور کہا ہنالک دعا زکریا ربا، وہیں کھڑے دعا مانگے۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء،
اللہ نیک اولاد دینا تیرا کام ہے، ساری زندگی تیرے سے مانگتا رہا، آج تک نہیں ملی، لیکن اب مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے، میرے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا، اب تو دے دے، اس لیے کہ انکا انت السمیع العلیم، سننے والا بھی تو ہے، جاننے والا بھی تو ہے۔ فنادتہ الملائکہ، اللہ کہتے میں نے خود آواز نہیں دی کہ کہیں اس بڑھاپے میں خوشی کے لمحات اچانک ایسے مل جائیں کہ بندہ خوشی کے جذبات کو قابو نہ رکھ سکے اور گر جائے، شریانیں پھٹ جائیں۔ کبھی کبھی خوشی میں بھی ہوتا ہے، کبھی غم میں بھی ہوتا ہے۔ میں نے فرشتوں سے کہا تم آواز دے کر میرے زکریا سے کہو میں نے تیری دعا کو سن لیا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بیٹا بھی دوں گا، اور بیٹا بھی ایسا شان والا ہوگا، نہ تجھے نام رکھنے کی ضرورت پڑے گی، نہ تیری بیوی کو نام رکھنے کی ضرورت پڑے گی، نہ اس کی نانی دادی کو نام رکھنے کی ضرورت پڑے گی، پیدا ہوتے ہی اس کا نام آسمانوں سے یحییٰ رکھ کر میں خود بھیج دوں۔ اب جب خبر ملی پھر پریشان، یقین ہے بھی صحیح اللہ کی بات سچی، لیکن خوشی میں کبھی کبھی ایسے لمحات بھی آتے ہیں کہ بندہ اس یقین کو بھی تھوڑا سا کم یقینی میں شمار کرتا ہے۔ کہا قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامراتی، اللہ تو کہہ تو رہا ہے ہوگا، پر یقین دلا کیسے ہوگا، میں بوڑھا، میری بیوی بوڑھی۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ نے کہا کہ جو میں چاہوں، جب چاہوں، جہاں چاہوں، جیسے چاہوں کر سکتا ہوں۔ قال رب، پھر بھی اب تیسری منزل اور آتی ہے، قال رب اجعل لی آیا، اللہ کوئی نشانیاں تا دس، نشانی کیا ہوگی؟ میرے گھر بیٹا ہوگا۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، عجیب نشانی ہے، جب ہونے والا ہوگا میں تجھے 3 دن کے لیے گنگا کر دوں گا، تو بات بھی نہیں کر سکی، یہ نشانی ہوگی۔ وہی ہوا، ہونے والے دن آئے، حضرت زکریا علیہ السلام کی 3 دن اللہ پاک نے زبان بند کر دی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ، قانون فطرت تو یہ ہے جوانی کے دنوں میاں بیوی ملیں، اولاد ہو، لیکن میرا اللہ چاہے تو اپنے قانون کو تبدیل کر کے بڑھاپے کی صورت میں بوڑھے کو دے دے، پھر وہ یقین مانگے، پھر یقین دلائے، پھر یقین مانگے، یقین دلائے۔ وہ جب کرنے پہ آ جاتا ہے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں۔ اب حضرت مریم پریشان ہے، یہ ہوگا کیا؟ اللہ نے کہا ہوگا۔ میں نے دنیا کو اپنی قدرت کے یہ نمونے بھی تو دکھانے ہیں نا، کہ کافر سمجھتا ہے کہ صرف سبب ہو تو کام ہوگا، اور مومن کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ مسبب الاسباب کرے گا تو ہوگا۔ بارش کا سبب ہے بادل کا آنا، بادل آ جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بارش ہوگی، لیکن کبھی کبھی مہینہ مہینہ بادل بھر بھر کے آتے ہیں لیکن برستے نہیں، اور کبھی کبھی اللہ کی شان ہے دھوپ ہوتی ہے تو بارش برس رہی ہوتی۔ قانون قدرت تو یہ ہے کہ بادل ہو تو بارش ہو، لیکن کبھی کبھی اللہ پاک اس قانون کو بدلتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں قانون بنانے والا بھی ہوں، اور جب چاہوں اس کو تبدیل کر کے دوسرا قانون بھی بنا دوں۔
مسلمان کو چاہیے کہ میرے اوپر نظر رکھے کہ جو اللہ چاہے وہ ہوتا. سانپ کا کام ہے ڈنگ مارنا، لیکن اللہ چاہے تو اس سے ڈنگ مارنے کی طاقت کو چھین لے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں جبل طور پہ، لاٹھی ہاتھ میں ہے، کہا لاٹھی کو پھینک، حکم سے پھینک دی، سانپ بن گیا. اب اللہ نے کہا پکڑ، اب وہ ڈر رہے ہیں کاٹ نہ لے. یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہوتا، یہ عظمت نبوت ہے، یہ فطرت کے تقاضے ہیں. اب خوف ہے پکڑوں کیسے، یہ تو ڈنگ مارے گا. خذھا ولا تخف، اللہ نے کہا موسیٰ ڈر نہیں، پکڑ لے. سنعیدھا سیرتھا الاولی، یہ تیرے ہاتھ میں آئے گا پھر لاٹھی بن جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ لگایا، ہاتھ لگانے کی دیر تھی لاٹھی بن گئی. کبھی کبھی اللہ پاک ہم مومنوں کو چاہیے کہ ہم اس پر نظر رکھیں، وہ جو چاہے کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار ہوئے، جبل طور پہ گئے، اللہ پاک سے کہا اللہ بیمار ہو. اللہ پاک نے فرمایا او فلانے گھاس ہے نا فلانا، جاؤ اس کے 2-4 پتے کھا لو، ٹھیک ہو جاؤ گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، وہ پتے کھائے، ٹھیک ہو گئے. تھوڑے دن کے بعد پھر وہی بیماری ہوئی. اب اللہ سے پوچھے بغیر حضرت موسیٰ پھر اسی درخت کے اسی پتوں کو کھانے چلے گئے. اب پتے کھائے، ٹھیک نہیں ہوئے. پھر جبل طور پہ حاضر ہو کے کہتے ہیں اللہ اس دن تو میں گیا تھا، تو نے کہا تھا پتے کھا، میں ٹھیک ہو گیا. اب پھر میں نے پتے جا کے کھائے ہیں، میں ٹھیک نہیں ہوا. تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اس دن تو میرے حکم سے گیا تھا، میں نے شفا ڈال دی تھی. آج تو اپنی مرضی سے گیا ہے، میری مرضی کس دوائی میں شفا ڈالوں، میری مرضی کس پتے میں ڈالوں، اور میری مرضی دنیا کے ڈاکٹر زور لگا کے کھڑے ہو جائیں تو کسی کو شفا نہ دے سکے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ہزاروں دوائیاں ہیں، شفا نہیں ملتی. مومن اس پر نظر رکھتا ہے کہ شفا وہ دیتا ہے. ہزاروں دنیا مارنے والی ہوتی ہے، مومن ان پہ نظر نہیں ڈالتا. مومن اس پہ نظر ڈالتا ہے کہ جو رات قبر میں آنی ہے وہ آنی ہے، اور جو نہیں آنی وہ ساری زندگی زور لگا لے، ساری دنیا زور لگا لے، کوئی اس کو قبر میں پہنچا نہیں سکتا. اور جب اس نے پہنچانا ہے پھر پتہ بھی نہیں چلتا. بندہ دودھ پینے سے مر جاتا ہے، حالانکہ کہتے ہیں کہ دودھ سے صحت بنتی ہے، لیکن کبھی کبھی دودھ ایسی پیتا ہے بندہ. اب آپ نے یہ رمضان میں تجربہ کیا ہوگا کہ پاکستان میں خاص طور پر دیہاتوں میں افطاری میں اگر آپ تربوز کھا لیں تو ہماری بوڑھی مائیں، نانیاں، دادیاں اوپر سے پانی نہیں پینے دیتی کہ تربوز کھانے کے بعد پانی پینے سے ہیضہ ہو جاتا. ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ، ہمارے ہاں ہیں بوڑھیاں ہمیں پانی نہیں پینے دیتی تھی، نانی دادیاں، بیٹا ہیضہ ہو جاتا ہے نہیں پینا، نہیں پیتے. ہانگ کانگ میں آپ تربوز کھا کر افطاری میں روح افزا کے گلاس پیو. یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ چاہے تو وہاں پانی پینے سے بیماری دے دے، چاہے تو شربت کے گلاس پینے سے بیماری نہ دے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ گھر میں ہوتا ہے لیکن بندہ بھوکا ہے، سب کچھ گھر میں ہوتا، اللہ کھانے نہیں دیتا. ڈاکٹر کہتے ہیں یہ کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، یہ کھاؤ گے تو مر جاؤ گے. اب کتنے دوست ہیں بیچارے وہ سوکھی روٹی نہیں کھا سکتے، شربت نہیں پی سکتے، وہ دودھ نہیں پی سکتے، میٹھی چائے نہیں پی سکتے، فروٹ نہیں کھا، سب کچھ ہے گھر میں. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ پاک اس بندے کو اتنی صحت دیتا ہے کہ اس کی صحت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. مدینہ پاک میں ایک دفعہ ایک ڈاکٹر آ گیا، حضور سے اجازت مانگ کر اس نے کہا میں دکان بنانا چاہتا ہوں، حکیم ہوں، لوگ میرے سے دوائیاں. حضور نے کہا کھول لے بھائی. وہ 6 مہینے دکان پہ بیٹھا رہا، ایک بھی مریض نہیں آیا. 6 مہینے کے بعد حضور کے پاس گیا، یا رسول اللہ یہاں تو حضور نے فرمایا مدینے میں کوئی مریض نہیں ملے گا. کہنے لگا کیوں؟ کہ مدینے والے ایک تو پیٹ بھر کے کھاتے نہیں،
اور دوسرا یہ ہے کہ مدینے والے اپنی آدھی بھوک کو چھوڑ کر کھانے سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مدینے والوں کو جو روکھی سوکھی ملے شکر الحمدللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا جو بندہ سوچے کہ میں بیمار نہیں ہونا چاہتا اسے چاہیے کہ تھوڑا کھائے، اپنی بھوک کو چھوڑ کر دسترخوان سے اٹھ جائے، اور جو روکھا سوکھا ملے الحمدللہ۔ ایک بندہ لسی سے روٹی کھاتا ہے وہ 130 سال تک جیتا ہے، اور ایک بندہ مرغن چیزیں کھاتا ہے وہ 20-25 سال کی صورت میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، مر جاتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ کھانے کے اندر بھی ہر چیز صحت و تندرستی بیماری کو رکھنے والا اللہ ہے۔ وہ چاہے تو بہترین نعمتوں میں بیماریاں ڈال دے، اور وہ چاہے تو سوکھی چیزوں کے اندر شفا رکھ دے۔ اس لیے مومن بندے کو ہر وقت مسبب الاسباب پہ نظر رکھنی چاہیے، اسباب پر نظر نہ ہو۔ اسباب پر کافر نظر رکھتا ہے، اللہ پر مومن نظر رکھتا ہے۔ اسے کہتے ہیں ایمان اور یقین، کہ اللہ کی ذات پر اتنا ایمان بن جائے۔ اور بزرگان دین کہتے ہیں پھر یہ ایمان و یقین دکانوں پہ بیٹھنے سے نہیں بنتا، دفتروں میں بیٹھنے سے نہیں بنتا، وہاں تو بندہ کاروبار کرتا ہے۔ ایمان اور یقین کی مجلسوں میں جب بندہ بیٹھے گا، اللہ کی باتیں سنے گا، تو پھر اللہ کی ذات پر بندے کا یقین بنتا ہے۔ آپ حضرات بھی اپنی زندگی میں کوشش کیا کریں کہ کبھی زندگی سے وقت نکال کر ایمان کی مجلسیں، یقین کی مجلسوں میں بیٹھا کرو۔ اب آپ نے دیکھا ہے رمضان گزرا، مسجدیں خالی ہو گئی، یہ ایمان کی کمزوری۔ ہم نے سمجھا کہ صرف نماز روزوں میں فرض ہیں۔ کل مغرب عشاء میں ہمارے ہاں عصر میں 5-6 آدمی تھے، فجر کی نماز میں 1-2 صفیں ہو گئی، سب کی چھٹی ہو گئی، بس ساری معاف ہو گئی، ہر چیز ہو گئی، ہم نے روزے رکھ لیے، سارا معاملہ ختم۔ یہ ایمان اور یقین کی کمزوری ہے۔ نماز اللہ نے ہمیشہ کے لیے فرض کی ہے، صرف رمضان میں فرض نہیں کی۔ میرے دوستو، اللہ کی ذات پر ہمارا یقین اور ایمان بن جائے۔ دعا کریں اللہ ہمارے ایمان کو بنا دے، اور اسی ایمان کو سلامتی کے ساتھ ہم آگے لے جائیں، اور یہی ایمان ہمیں پل صراط کو پار کرا کے جنت میں داخل کرائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔